یاد رہے حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ جو شکل اونٹنی میں ایک پہاڑ سے نمودار ہوا، اونٹنی ہوگی نا پیدا پہاڑ سے، انہوں نے مطالبہ جو کیا تھا، یہ عوام کے لیے ایک معجزہ تھا جو ایک بار ہو چکا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ روحانی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خاص کے لیے تا قیامت ظاہر ہوتا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ روحانی اونٹنی، اس اونٹنی کا نام دے رہے ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خاص کے لیے، امت کے خاص کے لیے، عام ہے نا، پھر خاص الخاص، تا قیامت ظاہر ہوتا رہے گا۔ مطلب کیا کہ بندہ خاص کا دل وہ پہاڑ ہے، وضاحت کریں نا، اس پہاڑ سے سر الہی کا ناکہ نکلتا ہے، سر الہی کا اسرار، سبق نہیں دیتے یار، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، سب کو نہیں ملا نا، اسرار لطیفہ سری، اس سے ناکہ نکلتا، یعنی کیا ہے، ناکہ اٹھنے کہہ رہے نا، یہ ناکات اللہ معرفت اللہ کے لے کر آتا ہے، اور قلم میں رہنے بسنے والی قوتوں کے لیے واردات الہیہ کا دودھ دیتا ہے، جیسے شریعت کی مخالفت اور طریقت کے مقابلہ کی چھری سے ذبح نہ کرو ورنہ تم سخت عذاب آ جائے گا۔ وہ کیا ہوگا، مواصلات سے دوری، اللہ سے دوری ہو جائے گی۔ اللہ، یہ رول بیان نے لکھا ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 73 کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں نا۔ صوفیہ کے نزدیک، سنا بڑی محبت کی بات، صوفیہ کے نزدیک صالح علیہ السلام کی اونٹنی چونکہ ان کے حفظ و امان میں تھی، امان میں تھی نا، کس کے، صالح علیہ السلام کے، انہیں ستانہ عذاب کا باعث ہوا، ایسے نا۔ اب بھی جو بندہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ و امان میں ہوں، آج بھی جو بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ و امان میں ہوں، انہیں ستانہ عذاب کا باعث ہے، وہ نیبے آئے تو ان کے ستانہ، سمجھے، جو ان کے حفظ و امان میں ہوں انہیں ستانہ۔ حضور فرمایا یہ جو یہ دوست ہیں نا میرے، عالم لوگ، علماء ربانی اور بزرگ، یہ دائیاں ہیں میری، یہ لوگوں دودھ پلاتی ہیں، ان کا خرچہ میرے ذمے، کیا دودھ پلائی، جو مالک ایک بچے کی دودھ پلانے رکھتا ہے دائیا کو، باپ، تو وہ دودھ کون پلاتی ہے، دائیا بچے کو، تو وہ بچہ کس کا ہے، باپ کا، اس کا خرچہ کون دیتا ہے، بولو صحیح، باپ ہی دیتا ہے۔ وہ کہیں یہ میری دائیاں ہیں، یہ لوگوں کو دودھ پلاتے ہیں میرے حکم سے، روحانی فیض نہیں دیتے یار، ظاہر شریعت کے فیض نہیں دیتے لوگ، عالم لوگ، بزرگان دین نہیں دیتے، تو وہ کس کی پناہ میں ہیں، ان کو ستانا۔ کعبہ کا حرم شریف 3 میل کے حدود میں ہے، جہاں شکار کو چھیڑنا حرام ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم سارے جہان میں پھیلا ہوا ہے، وہاں کے بسنے والے اولیاء اللہ کو ستانہ عذاب کا باعث ہے، تمام جہان میں جہاں اللہ کے ولی بستے ہیں ان ستانہ عذاب کا، جیسے کچھ ہی ہے نا، من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، یعنی جس نے میرے ولی سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اب بھی فقیروں کی بد دعا سے ہم نے خود لوگوں کو اجرتے دیکھا ہے۔ اللہ، اس ناقۃ اللہ اولیاء اللہ سے، ناقۃ اللہ سے اولیاء اللہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں، ناقۃ اللہ اولیاء اللہ، آپ سمجھ آ گئی، ناقۃ تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اولیاء اللہ سے دودھ حاصل کرو، ان کی دعائیں لو، ان کا خون نہ چوسو، بہت دعائیں نہ لو ان سے، ان کو تانگ، ان سے دعائیں لو۔ امان اولیاء اللہ کعبہ ایمان مسلم کا حرم ہے، امان اولیاء کعبہ ایمان کیا کہہ رہے ہیں، بڑا غور سننا، امان اولیاء کعبہ ایمان مسلم کا حرم ہے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے دارالامان ہے۔ یاد رہے کہ ناقۃ اللہ سے مراد ہے اللہ کی مملوکہ اونٹنی، اللہ کی قدرت کی مظہر اونٹنی، تو اولیاء اللہ پر غور کر کے نام سے پتہ کر لو۔ چلو ہمیں اللہ تعالیٰ ثانی پیدا کرے، ہمیں سمجھ توفیق عطا فرمائے۔
ایمان کی سلامتی دے، سب گھروں میں خیر وفیت دے، اللہ کسی سے مطالعہ نہ کرے، اور دین کی سمجھ نصیب میں اپنے دشمن جو ہے نا، ہمارا دشمن نفس اور شیطان، اسے بچنے توفیق بھی دے۔ ابھی بیدار ہو جاؤ، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے اعمال پہ غور کریں، سنڈے داس سوچا کرو، خود سوچا کریں، ہم لوگ اپنے اعمال کے سوچا کریں، جہاں پہ خامی خطائی خستی ہے جس عمل میں بھی اس کو دور کریں، آئندہ کے لیے پھر وہ عمل توبہ کی شرط میں شامل ہے نا، کہ پہلے تو ہم گناہ کو تسلیم کریں نا کہ میں نے گناہ کیا ہے، پھر دل میں شرمندہ ہوں، پھر اس کی معافی مانگے، ادھر ہی معافی مانگ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں چلے جائیں خیال میں، ادھر ہی پہنچ گئے، ادھر بیٹھو گھروں میں پہنچ جاؤ، گھروں میں معافی مانگ لو۔ ابھی بتا دے سارا جہان ہے ان کا، تو ان کا مان کے دیکھ تو صحیح، ہاں؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھ سے اندر پہ